گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ کے پی کے حالیہ بیانات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ الیمین گنڈا پور اداروں کے خلاف بیان بازی کر کے بھارت، اسرائیل اور کالعدم ٹی ٹی پی جیسے ملک دشمن عناصر کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ نجی ٹی وی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر وزیر اعلیٰ کے مطابق دہشت گردی میں افغانستان ملوث نہیں تو پھر وہ واضح کریں کہ ان کارروائیوں کے پیچھے کون ہے۔ گورنر کنڈی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے محض میڈیا کوریج کے لیے کراچی میں انتشار پھیلایا، جبکہ وزیر اعلیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ ریاست مخالف بیانات کے بجائے وفاق سے صوبے کے مفاد اور موٹر وے جیسے منصوبوں کا مطالبہ کرتے۔ اسرائیل اور عرب ریاستوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ ایران پر فوری فوجی حملے سے گریز کریں اور اس کے بجائے ایرانی حکومت کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی حکمت عملی اپنائیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق عرب حلقوں کو خدشہ ہے کہ کسی بھی بیرونی حملے کے نتیجے میں ایرانی عوام اپنی حکومت کے گرد متحد ہو سکتے ہیں، جو موجودہ تحریک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کو جلد امداد پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہوئے امریکی شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ٹرمپ نے سخت وارننگ دی ہے کہ اگر ایرانی حکام نے مظاہرین پر تشدد یا پھانسیوں کا سلسلہ بند نہ کیا تو امریکہ انتہائی سخت آپشن استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے صوبے بھر میں ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کے لیے ایک بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد عرصہ دراز سے ٹیکس چوری کرنے والی کمپنیوں کو قانون کے دائرے میں لانا ہے۔ چیئرمین پی آر اے معظم اقبال سپرا کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں واضح کیا گیا کہ سروسز فراہم کرنے والی تمام کمپنیوں کے لیے پی آر اے کے ساتھ رجسٹریشن ہونا لازمی ہوگی اور انہیں الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم کے تحت ٹیکس ادائیگی یقینی بنانا ہوگی۔ اجلاس کے دوران کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے سرگودا اور بہاولپور ڈویژنز کے اہداف مکمل نہ ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا، جبکہ فیلڈ ٹیموں کی استعداد کار رواں ماہ سے تربیتی پروگرام شروع کرنے اور فیلڈ آپشنز میں تیزی لانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے سرکاری سطح پر پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق اب تمام سرکاری محکمے صرف الیکٹرک یا ہائبرڈ گاڑیاں ہی خرید سکیں گے، تاہم فیلڈ ڈیوٹی پر مامور گاڑیوں کو فی الحال اس پابندی سے استثناء کیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے واضح کیا کہ صوبے میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے 170 نئے پیٹرول پمپس کے لیے الیکٹرک چارجنگ یونٹس کی تنصیب کو لازمی قرار دیا گیا ہے، جس کے بغیر انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ حکومت جلد ہی ایک جامع الیکٹرک وہیکل پالیسی متعارف کروانے جا رہی ہے تاکہ صوبے میں گرین انرجی کو فروغ دے کر ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایران میں جاری سیاسی بحران کے دوران امریکی انتظامیہ اور ایرانی اپوزیشن کے درمیان اہم رابطے سامنے آئے ہیں، جہاں صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف نے شاہ ایران کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی سے خفیہ ملاقات کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس ملاقات میں ایران میں جاری احتجاج اور مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا، جسے ٹرمپ انتظامیہ اور حکومت مخالف شخصیات کے درمیان پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے ایران کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ مظاہرین کو پھانسی دینے کی صورت میں امریکہ انتہائی سخت کارروائی کرے گا، جبکہ ایرانی حکومت نے دعویٰ کیا کہ ملک میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہرے ختم ہو چکے ہیں اور حالات تیزی سے معمول پر آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے انکشاف کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے لیے استعمال ٹھوس دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے موقف کے برعکس واضح کیا کہ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے اور افغان حکومت ان کی وہاں موجودگی سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ علی امین گنڈا پور کے مطابق صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے پاس ایسے سرکاری ریکارڈز موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ متعدد حملوں اور خودکش دھماکوں میں افغان شہری ملوث تھے۔ انہوں نے زور دیا کہ اگرچہ وہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن قومی سلامتی اور ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اعتراف کیا کہ ملک میں ٹیکسوں کی بھرمار اور توانائی کی بلند قیمتوں جیسے حقیقی مسائل کے باعث کچھ غیر ملکی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک اہم معاشی موڑ پر پہنچ چکا ہے، جہاں کاروباری لاگت کم کرنے کے لیے ٹیرف اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وزیر خزانہ نے خوشخبری سنائی کہ حکومت پہلی بار خام مال پر ڈیوٹیز کم کر رہی ہے تاکہ صنعتی پیداوار اور برآمدات میں اضافہ ہو سکے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان اصلاحات کا بنیادی مقصد ملکی خزانے پر بوجھ کم کرنا اور معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا ہے۔
اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایران کی خود مختاری اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا سنگین الزام عائد کیا ہے۔ ایرانی مشن کے مطابق امریکہ ایران میں نظام کی تبدیلی اور فوجی مداخلت کے بہانے تلاش کرنے کے لیے پابندیوں اور سیاسی عدم استحکام کا سہارا لے رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے جرمن چانسلر پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں 70,000 شہادتوں پر خاموش رہنے والے جرمنی کو انسانی حقوق پر لیکچر دینے کا کوئی حق نہیں اور برلن انسانی حقوق کی بات کرنے کے لیے دنیا کا بدترین مقام بن چکا ہے۔